سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ ایندھن کی بچت اور اضافی کفایتی اقدامات کی نگرانی اور عمل درآمد سے متعلق کمیٹی نے گروسری اور کریانہ اسٹور کے اوقات کار میں توسیع کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاک افغان سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں پر کی جانے والی کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ 26 خوارج مارے گئے ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر کے عوام نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاجی کال مسترد کر دی ہے اور علاقے میں معاملات زندگی رواں دواں ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافے کے تناظر میں موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور مالدیپ میں جاری ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل آج پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں قومی ترقیاتی بجٹ کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ارکان قومی اسمبلی چودھری نصیر احمد عباس اور سعد وسیم نے اسلام آباد میں الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ ملاقات میں ممبران قومی اسمبلی نے وزیر اعظم کو اپنے حلقوں میں جاری ترقیاتی اور فلاحی منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے نئے منصوبوں کی تجاویز بھی پیش کیں۔ ایندھن کی بچت اور اضافی کفایتی اقدامات کی نگرانی اور عمل درآمد سے متعلق کمیٹی کا اجلاس نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ کمیٹی میں مختلف وزارتوں اور ڈویژنز کی جانب سے متعدد کفایتی اقدامات سے استثناء کی درخواستوں پر غور کیا گیا اور اس حوالے سے اپنی سفارشات کو حتمی شکل دی گئی۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ عوامی سہولت کے لیے وزارت خارجہ اور اس کے کوئٹہ، کراچی، پشاور، گجرات اور لاہور میں قائم رابطہ دفاتر میں کونسلر تصدیقی خدمات جمعے کے روز بھی جاری رہیں گی۔ کمیٹی نے تجویز پیش کی کہ اضافی کفایتی اقدامات جن کی مدت اختتام 13 جون مقرر کی گئی تھی ان کا اطلاق 30 جون تک بڑھا دیا جائے۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ گروسری اور کریانہ اسٹورز کے بند ہونے کا وقت ہفتے اور اتوار سمیت ہفتے کے تمام دنوں میں رات 10 بجے تک بڑھا دیا جائے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے اسپیک ریفائنری کے چیئرمین ظفر شیخ کی زیر قیادت ایک وفد سے ملاقات کی، جس میں ہب بلوچستان میں پاکستان کے پہلے ڈیپ کنورژن گرین فیلڈ ریفائنری منصوبے پر پیش رفت کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ مجوزہ ریفائنری جدید ڈیپ کنورژن ٹیکنالوجی استعمال کرے گی، جس سے بین الاقوامی منڈیوں سے حاصل کردہ خام تیل کے مختلف اقسام کو پروسیس کرتے ہوئے معیاری پیٹرولیم مصنوعات کی زیادہ سے زیادہ پیداوار ممکن ہوگی۔ جام کمال خان نے کہا کہ حکومت ایسی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پرعزم ہے جو اقتصادی ترقی، صنعتی جدت، درآمدی متبادل اور برآمدات میں اضافے کا باعث بنے۔ پاکستان کے سرمایہ کاری، برآمدات اور مالیاتی شعبوں میں رواں سال نمایاں استحکام دیکھا گیا ہے۔ مارچ میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 163% اضافہ ہوا، جبکہ سرمایہ کاری 1 ارب 35 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی۔ ترسیلاتیں بڑھ کر 35 ارب 30 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی، جبکہ سال کے اختتام تک ان میں 41 ارب ڈالر تک کا اضافہ متوقع ہے۔ روشنل ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے سرمایہ کاری کا حجم ریکارڈ 12 ارب 80 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاک افغان سرحدی علاقوں میں فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے منصوبہ سازوں اور سرغنوں کے ٹھکانوں اور محفوظ پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان کارروائیوں میں بھارت کے حمایت یافتہ 26 خوارج ہلاک ہوئے۔ اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ کارروائیاں پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد کی گئیں، جن میں گزشتہ روز موسیٰ درہ میں فیڈرل کانسٹیبلری کی چوکی پر حملہ، 2 جون کو شمالی وزیرستان میں فوجی چوکی پر بارود سے بھری گاڑی کے ذریعے خودکش حملہ اور 9 مئی کو بنو پولیس اسٹیشن پر خودکش حملہ شامل ہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ مستند خفیہ معلومات کی بنیاد پر فتنہ الخوارج کے مخصوص کیمپوں اور ٹھکانوں پر انتہائی مؤثر انداز
میں کارروائی کی گئی۔ وزیر اطلاعات نے بتایا کہ اس دوران 4 اہم اہداف مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے، جن میں ایک تربیتی مرکز، ایک محفوظ ٹھکانہ، اسلحہ اور گولہ بارود ذخیرہ اور فتنہ خوارج کے کمانڈروں علیم خان خوشحالی اور اختر محمد جانی خیل کے مراکز شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ خطے میں امن اور استحکام کا خواہاں رہا ہے، تاہم اپنے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کا خیبر پختونخوا کے علاقے حسن خیل میں فیڈرل کانسٹیبلری پر بزدلانہ حملہ ناکام بنا دیا۔ ذرائع کے مطابق فیڈرل کانسٹیبلری کے 6 جوان مادر وطن کے دفاع کے لیے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 8 خارجی دہشت گرد بھی ہلاک کر دیے گئے۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مملکت برائے داخلہ طلالہ چودھری اور اعلیٰ پولیس افسران نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے شہداء کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کی قربانی رائے گان نہیں جائے گی اور قوم بہادر سپوتوں کی اس عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام نے کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال مسترد کر دی ہے اور پورے علاقے میں معمولات زندگی رواں دواں ہیں۔ مظفر آباد میں تعلیمی، کاروباری اور سماجی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ کوٹلی اور دھیر کوٹ میں بھی دوسرے شہروں کی طرح بازار کھلے اور ٹریفک کی روانی معمول کے مطابق جاری ہے۔ آزاد کشمیر کے باشعور عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ امن، استحکام اور ترقی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کسٹمز نے اس امر کا اعادہ کیا ہے کہ گبد رمضان بارڈر کراسنگ پر کسٹمز کلیئرنس آپریشنز مکمل طور پر فعال ہیں اور اشیاء ضروریہ بالخصوص مائع پیٹرولیم گیس کی نقل و حرکت اور کلیئرنس بلا تعطل جاری ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں ماہ کی 1 سے 8 تاریخ کے دوران گبد رمضان بارڈر کے ذریعے LPG کو مجموعی طور پر 748 گڈس ڈکلیریشن کلیئرنس کی گئی، جن میں تقریباً 17,353 میٹرک ٹن LPG شامل تھی۔ یہ اعداد و شمار اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ LPG کی درآمدات اور کسٹمز کلیئرنس کا عمل اس پوری مدت کے دوران مؤثر بلا رکاوٹ جاری رہا۔ پاکستان میں رومانیہ کے سفارت خانے نے نیشنل لائبریری اسلام آباد میں رومانین بک شیلف قائم کیا ہے۔ پاکستان میں رومانیہ کے سفیر ڈاکٹر ڈین سٹونسکو نے نیشنل لائبریری کے ڈائریکٹر جنرل محمد علی شہزاد مظفر کو باضابطہ طور پر رومانیہ کی کتابوں کا عطیہ پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تعلیم، ثقافت اور علمی تبادلے کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانا رومانیہ اور پاکستان کی شراکت داری کا ایک اہم ستون ہے۔ پاکستان نے مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس تشویش کا اظہار اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے جوہری عدم پھیلاؤ سے متعلق سلامتی کونسل کی بریفنگ کے دوران کیا۔ سفیر نے کہا کہ علاقائی اور بین الاقوامی امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے تشدد اور عدم استحکام کے سلسلے کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ عاصم افتخار نے ایران کے جوہری معاملے سمیت تمام تسویہ طلب مسائل کے پرامن حل کے لیے سفارتی روابط، مسلسل اور باہمی مذاکرات کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ بھارت میں اتراکھنڈ کے ضلع ٹھری گڑھوال میں ایک 18 سالہ دلت نوجوان کو چمٹے اور لوہے کی کیلوں کے ذریعے تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کیتن لال کے والد دھن پال لال نے بتایا کہ ان کا بیٹا باوراری ڈسٹرکٹ ہسپتال میں علاج کے دوران زخموں کی داپ نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ مالدیپ میں جاری ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل آج پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے والی 4 ٹیموں میں پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش اور میزبان مالدیپ شامل ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے رواں سال 19 ستمبر سے 4 اکتوبر تک جاپان میں ہونے والے ایشین گیمز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ T20 ایونٹ میں صاحبزادہ فرحان پاکستانی ٹیم کی قیادت کریں گے، جبکہ عاقف جاوید، علی رضا، معاذ صداقت اور سعد مسعود کو پہلی بار اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 41 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 42، کراچی 37، کوئٹہ، گلگت اور مظفر آباد 35، مری 28، جبکہ سری نگر 30، جموں 42 اور لیہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.